السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ کی نشست اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات امت مسلمہ کے حوالے سے چل رہی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیا کرنا۔ اس حوالے سے جو ہماری بات پہنچی تھی، انسانی زندگی کے 12 پہلوؤں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کی 2 اہم ترین ہدایات انسان سے متعلق۔ ہر ہدایت سے 5 احکام نکلتے ہیں۔ تو گزشتہ پیوست نشست میں جو ہم نے بات کی وہ اس پر بات کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ انسان اپنی زندگی میں فکری محاذ پر بھی رہتا ہے اور عسکری اور سیاسی محاذ پر بھی رہتا ہے۔ یہ 2 محاذ انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہدایات بھی ناگزیر قرار دیتے ہوئے ان دونوں محاذوں کے متعلق الگ الگ ایک ہدایت جاری فرمائی، اور اس ایک ہدایت میں 10 احکام نکلتے ہیں، لیکن واضح طور پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک دعوت سے 5 احکام مستنبط کر کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعوت کا حکم ملا تو دعوت کے ساتھ جو احکام خود بخود ثابت ہوتے ہیں اس پر ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم انسانی زندگی کے دوسرے محاذ پہ بات کرنے لگے ہیں کہ انسانی زندگی میں جنگ ناگزیر ہے، سیاسی کشاکش اور کشمکش ناگزیر ہے، عسکری کشاکش اور کشمکش ناگزیر ہے۔ اس ناگزیری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ ہدایت اللہ نے یہ جاری نہیں کی کہ تم سب کو جبراً مسلمان کرو اور سب پہ تم ٹینک چڑھاتے چلے جاؤ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت جاری کی کہ جب انسانی زندگی میں جنگ ناگزیر ہے، عسکری کشاکش ناگزیر ہے، تو تم نے اس کی تیاری بھی پوری رکھنی ہے اپنے دشمن کے مقابلے میں، مکمل طور پر۔ کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے اور ضرورت ہر وقت پڑتی ہے۔ محض طاقت کو دیکھ کر دشمن کا لباس گیلا ہو جاتا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت جاری کی وہ یہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں جتنا بھی ہے نا، اپنے بس کو دیکھتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں تم نے اپنی قوت کو تیار رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جاری فرمائی۔ اب اس ایک آیت سے 5 کھلے ہوئے احکام سامنے آتے ہیں۔ آج کی نشست میں انہی 5 احکام پر بات کرنا مقصود ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنے سے امت کو عروج عطا ہوا تھا اور جن کو نظر انداز کرنے سے آج امت زوال کے اندھیروں میں جا چکی ہے۔ تو اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے سب سے پہلا حکم جو کنسیو ہوتا ہے، جو حکم مستنبط ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے عسکری صلاحیت کا حکم، کہ اللہ تعالیٰ کو بندے مومن سے عسکری صلاحیت مطلوب ہے۔ اور پھر یہ جو عسکری صلاحیت ہے یہ صرف پیشہ ورانہ فوج تک محدود نہیں بلکہ عوام تک لامحدود ہے، کہ ہر بندہ مسلم ایک مکمل عسکری حیثیت کا حامل ہو، جس طرح ہر بندہ مومن ایک مکمل دعوتی حیثیت کا حامل ہو، بالکل اسی طرح اس کو عسکری حیثیت کا حامل بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح دعوتی محاذ پہ فرق تھا کہ بندے کے اوپر انفرادی دعوت فرض ہے، کہ اس نے اپنے بچوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اپنے ماتحتوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے، لیکن ایک دائرہ پھر علماء کا آ جاتا ہے جو بڑا دائرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اجتماعی دائرہ آ جاتا ہے جو فرض کفایہ، اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ بالکل یہی بات یہاں بھی سمجھ لیں۔ ایک عسکری صلاحیت یہ ہے کہ ہر بندہ مسلم اس کے اندر اتنی عسکری صلاحیت موجود ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکے دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن کے مقابلے میں اگر ضرورت پڑے پیشہ ورانہ فوج کو عوام کی خدمت لینے کا، تو اس کے اندر اقدام کرنے کی، جارحانہ کارروائی کرنے کی بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیشہ ورانہ فوج اپنی جگہ، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، چونکہ آج کی اس دنیا کے اندر، منظم دنیا کے اندر پیشہ ورانہ افواج کا تصور آ چکا ہے، تو اس کی پیشہ ورانہ افواج کے فرائض اور ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے مومن سے بھی عسکری حیثیت کا حامل ہونے کا یہ حیثیت مطلوب ہے ہر بندے مومن سے، تو وہ ایک لازمی چھوٹے سے دائرے کے اندر ہوگی جہاں وہ اپنا دفاع کر سکے
اور ایک حد تک وہ اقدام جارحانہ افینسو ہونے کا کام بھی کر سکے۔ یہ کام کن کے سپرد ہے؟ ہمارے عسکری اداروں کے سپرد ہے اور ہمارے عسکری شعبوں کے سپرد ہے۔ وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اگر خلافت قائم ہو جائے تو پھر خلیفہ فیصلہ کرے گا، حکمران فیصلہ کریں گے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس کی کتنی لازمی فوجی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یہ وقت کے حوالے سے، جغرافیے کے حوالے سے یہ جو نیڈز ہیں، یہ ضروریات ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے 10 سال بعد ضرورت ہوگی، 20 سال بعد ضرورت ہوگی، وہ کیسی ضرورت ہوگی، کس نہج کی ہوگی، کس سطح کی ہوگی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ عسکری شعبے، عسکری ادارے ہی فیصلہ کریں گے کہ عوام میں سے ہر بندہ مسلم کو کتنی عسکری حیثیت کا مالک ہونا چاہیے، کتنی اس کی لازمی فوجی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یہ ہے قرآن کا حکم کہ اپنی قوت تیار رکھو دشمن کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف پیشہ ورانہ افواج کو حکم ہے، ہر بندہ مسلم کو حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ، آج اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ حکم قرآن کا، عمل کون کر رہا ہے؟ عمل یہود کر رہے ہیں۔ آج ہر یہودی کے لیے لازمی فوجی ٹریننگ ہوتی ہے۔ حکم قرآن کا ہے، عمل یہود کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شریعت معاف کر دیتی، فطرت معاف نہیں کرتی۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ نماز میں تھوڑی بہت سستی کریں گے، توبہ تائب ہو جائیں گے، قضا کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، معاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ جسمانی طور پر بے احتیاطی کے مرتکب ہوں گے تو پھر فطرت معاف نہیں کرتی، بندے کی صحت ضرور خراب ہوگی۔ وہ توبہ تائب ہونے سے جو صحت خراب ہوئی وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ آہستہ آہستہ واپس آئے گی، لیکن جو ایک دفعہ خراب ہو چکی ہے وہ بالکل یہ کہ کیا کہتے ہیں، اس کے اثرات جو تھے وہ بھی ختم ہو جائیں، ختم آئندہ کے لیے ہو جائیں گے، لیکن جو تھے وہ تو ختم نہیں ہوئے نا، انہوں نے تو اپنا کام دکھا دیا۔ فطرت معاف نہیں کرتی، شریعت معاف کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام بھی تو ہے نا غلبے کا، شرعی نظام کے علاوہ۔ انشاءاللہ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے تو پھر اس موضوع پہ بعد میں بات کریں گے۔ میں پہلے ہی اس پہ آنے لگا ہوں، ابھی اس پہ بات نہیں کرتا۔ صرف اتنی بات ہے کہ عسکری صلاحیت صرف پیشہ ورانہ فوج تک محدود نہیں، عوام تک لامحدود ہے۔ البتہ عوام کا ایک چھوٹا سا اپنا دائرہ ہے جو عسکری شعبے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک لازمی فوجی ٹریننگ ہر پاکستانی کی، ہر بندہ مسلم کی کتنی ہونی چاہیے، اور ایک وسیع دائرہ ہے جو ہماری افواج کا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ عسکری صلاحیت کا حکم اللہ تعالیٰ کو ہر بندے مسلم سے مطلوب ہے، اور جو مطلوب ہے وہ اس وقت امت کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے صرف پیشہ ورانہ فوج کے اوپر گزارا کر رکھا ہے کہ جو کام کرنا ہے یہ کریں، کیونکہ ہم ان کو اپنا ٹیکس دیتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں، بہت بڑا احسان کرتے ہیں، یہی جا کے سرحدات پہ لڑیں، ہمارا کوئی کام نہیں۔ ہمارا کام تو موبائل ہاتھ میں لے کر ہر فحش کام کرنا ہے، ہر فحش کام دیکھنا ہے۔ اس وقت ہر بندے مسلم کے ہاتھ میں آپ دیکھیں کتنا بہترین موبائل ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور کتنے بہترین طریقے سے وہ اس موبائل کو آپریٹ کرتا ہے۔ لیکن وہی بندہ مسلم، اس کے ہاتھ میں آپ ایک ٹی پسٹل دیتے ہیں تو وہ کانپنے لگ جائے گا، اس کی شلوار گیلی ہو جائے گی، وہ شاید بے ہوش بھی ہو جائے۔ اس کی یہ حالت ہے۔ مومن جو ہتھیار، جو بندے مومن کا زیور ہے، اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اور جس سے اس کا ایمان بگڑتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل ہے، روٹی ملے نہ ملے بہترین موبائل اس کے ہاتھ میں، اور بہترین طریقے سے اس کو آپریٹ کرنا جانتا ہے۔ جو دیکھتا ہے اس کو مٹانا بھی جانتا ہے، ہسٹری کو غائب کرنا بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ کی ہسٹری سے تو چیزیں غائب نہیں ہوں گی نا، جو فرشتوں نے ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ خیر، اللہ چاہتے تھے اس بندے مسلم کا مزاج سپاہیانہ ہو، مجاہدانہ ہو، اور اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج خسروی ہے۔ خسروی نہیں خاص کے ساتھ، خسروی، خسروں والا مزاج ہے آج نئی نسل کا۔ ٹرانسجنڈر کی کھیپ مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ یہ مخصوص قسم کے ٹرانسجنڈر نہیں جو آج کل سامنے آ چکے ہیں، ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرا نوجوان ٹرانسجنڈر بنا ہوا ہے۔ لمبے لمبے بال، پتلی پتلی ٹانگیں، نسوانہ چال ڈال، میک اپ سے گلابی اس کی گالیں۔ یہ آج کا مرد کر رہا ہے یہ کام۔ اس کی لمبی لمبی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھیں آپ،
اس کے لمبے لمبے بال دیکھے پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لڑکا جا رہا ہے کہ لڑکی جا رہی ہے. پھونک مارے تو وہ ہلنے لگے. اس کی یہ اوقات ہے. ابھی سے وہ کانپنے لگ گیا, شادی ہوئی نہیں, ٹین ایجر ہے. اس کی اپنی اندرونی حالت یہ کہ وہ ایسے کانپتا ہے, یقین نہیں آتا. تو ذرا تھوڑا سا کالجوں یونیورسٹیوں کا وزٹ کر لیں, قریبی مال روڈ پہ NCA اس کو دیکھ لیں, کیسی مخلوق, خسروں والی مخلوق میدان میں اتر رہی ہے, مارکیٹ میں کھیپ کی کھیپ اتر رہی ہے, اور مارکیٹ ویلیو اخلاقی حوالے سے زیرو ہے, مائنس ہے. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم, یہ ہے درد دل کہ اللہ تعالیٰ کو عسکری صلاحیت مطلوب ہے. سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ایک عسکری مزاج رکھا ہوتا ہے, وہ عسکری مزاج ہمارا کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ دین کے لیے ہو رہا ہے کہ بدماشی پر ہو رہا ہے, حلال حرام ایک کرنے کے لیے ہو رہا ہے, جائز ناجائز کی حدود پامال کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ حکم ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا